سوچیں اس خوبصورت رات کو ایسے ماحول میں بیٹھ کے آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، اور اگر آپ نے اتنے ہی پاک صاف ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے دل سے دعائیں مانگ رہے ہوں اپنے لیے کہ اللہ تعالیٰ میری قسمت میں جو اچھا ہے وہ کر دے، جو مشکلات ہیں وہ ان کو دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ اگر میرے ماں باپ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ اگر ان کی اس رات میں لکھا ہے کہ انہوں نے دنیا سے جانا ہے تو ہمارے لیے ان کی زندگی بڑھا دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیرنٹس کی زندگی بڑھا دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں نا کہ میں اس رات کی ہر دعا کو سنوں گا، اور آپ کے جتنے گناہ ہیں چھوٹے جو ہمیں انجانے میں بھی کرتے ہیں ہم گناہ، اور جان بوجھ کے بھی کرتے ہیں اور انجانے میں بھی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سارے گناہ ہمارے اللہ تعالیٰ معاف کر دے ہم سے، ہماری تنہائیوں کے گناہ ہمارے سے ہمیں معاف کر دے۔ تو یہ وہ والی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا کہا ہے؟ صرف یہ کہا ہے نا کہ پاک صاف ہو جاؤ، وضو کر لو اور بیٹھ کے عبادت کرو، نفل پڑھ لو جتنے پاسبل ہو سکتے ہیں۔ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لو، کیونکہ نفل پڑھ رہے ہیں نا۔ کھڑے ہو کے پڑھنے کا تو فرض کے لیے ہمارے جو ہوتا ہے نا فرض نماز اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو اس میں تو ہمارے لیے ایک اسٹیپ ہے کہ ہم نے بیٹھ کے نماز نہیں پڑھنی اس وقت تک کہ جب تک ہم معذوری نہ ہو، کوئی بیماری نہ ہو، تو اٹھ نہ سکتے ہیں، گھٹنوں میں درد ہے، ٹانگوں میں درد ہے، کمر میں درد، کوئی نہ کوئی پرابلم ہے تو ہم بیٹھ کے بھی ہمیں اجازت ہے۔ لیکن اگر ہم نفل پڑھ سکتے ہیں، ہم تھوڑے کھڑے ہو کے پڑھ لیں، تھوڑا بیٹھ کے پڑھ لیں، تاکہ وہ جو قیام کا اللہ تعالیٰ نے بولا کہ قیام کرو، تو وہ جو رات میں قیام کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ قائم کریں۔ اب یہ ہم قیام لے لیتے ہیں اردو والا لفظ، کھڑے ہو جاؤ، نہیں قیام کا مطلب ہوتا ہے قائم کرنا۔ اب نماز کو قائم کرنا، نوافل پڑھنا، رکعت پڑھنا، وہ تو ہم بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، تسبیح پڑھ سکتے ہیں، سوچ لیں کہ آج ہم نے اتنی دفعہ درود شریف پڑھنا ہے، اتنی دفعہ ہم نے کوئی بھی قرآنی دعا ہے وہ پڑھ لیں آپ۔ اتنی خوبصورت خوبصورت قرآنی دعائیں ہیں کہ آپ کو ان کا صحیح میں معنی میں مطلب پتہ چلے نا تو آپ لوگ حیران رہ جائیں کہ یہ والی دعا کو ہم اتنا لائٹ لے رہے تھے لیکن اس کے تو اتنے ڈیپ میننگ ہے، تو وہ پڑھ لیں۔ اور سب سے خوبصورت دعا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا، کہ جس میں کیا کہا گیا ہے کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے لیے اچھا کر دے اللہ نے۔ تو یہ پوری کتنی جامعہ اور کتنی کمپلیٹ دعا ہے کہ دنیا میں بھی ہمارے لیے اچھا ہو، آخرت میں بھی ہمارے لیے اچھا ہو۔ یہ ہمارے نبی کی دعا ہے جو بہت زیادہ ان کی فیوریٹ تھی اور ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں۔ تو یہ ایسا ماحول ہم نے خود بنانا ہے۔ کیسے بنانا ہے؟ جب ہم اپنے کمرے میں سکون کے ساتھ بغیر کسی شور کے ساتھ خاموشی سے بیٹھ کے پڑھ رہے ہوں، اور سب کو پتا ہو کہ یہ اس ٹائم عبادت صرف ایک بندہ نہیں کر رہا، گھر میں اجتماعی عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اجتماعی عبادت بڑی پسند ہے۔ یہ جو بھی ہم بیٹھ کے یہ قرآن پاک کی تفسیر پڑھ رہے ہیں اور ایک آیت سورت کو پڑھ رہے ہیں تو ہم سب کٹھے ہو کے پڑھ رہے ہیں، اکیلے اکیلے تو نہیں پڑھ رہے۔ تو یہ جو محفل ہے نا جس میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے جس سٹنگ میں، تو جس میں فرشتے ہوتے ہیں نا وہ اپنے پر بچھاتے ہیں، ان پہ سایہ کرتے ہیں۔ اور اس والی جب سٹنگ جو اللہ تعالیٰ کے نام جب قرآن پاک کے بعد ختم ہوتی ہے اس میں دعا ضرور کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ ہم لوگ تو ہیں ہی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہی دعا پڑھنا ہے، لیکن حضرت آدم سے جب غلطی ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دعا سکھائی تھی، یہ لو دعا مانگو، انہوں نے دعا مانگی تھی تو ان کو معافی ملی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ایز اے انسان ہمیں دعا سکھائی اسی لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں، ہم اللہ تعالیٰ کے آگے بھکاریوں کی طرح مانگیں، وہی ہمیں دینے والا، انسان نہیں دیتا۔ اگر ہم کسی انسان سے مانگتے ہیں نا تو وہ آپ کو جتاتا ہے، وہ آپ کو سناتا ہے، وہ آپ کو کہیں نہ کہیں احساس دلا دے گا کہ میں نے تمہیں یہ دی۔ ایون ماں باپ بھی آپ کو ایک سائڈ پہ آتے ہیں، اچھی تعلیم دی ہے میں نے تمہیں، اچھا پڑھایا لکھایا، اچھا کھانا پڑھایا، آج تم میرے سامنے کھڑے ہو گئے ہو یا کھڑی ہو گئی ہو۔ ماں باپ بھی آپ کو اس چیز کا احساس دلا دیتے ہیں، نہیں دلاتا نا تو اللہ نہیں دلاتا۔ اللہ دیتا ہے، وہ صرف دیتا ہے۔ اور اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ مجھ سے جو ہے نا آپ اتنے بج کر اتنے منٹ پہ صرف ملو گے، نہیں، دن رات میں آپ کسی ٹائم بھی دعا کرو وہ سنتے ہیں۔ اللہ میاں کہہ رہے ہیں نا فَإِنِّي قریب ہوں، میں آپ کے بہت قریب ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ ہر انسان کے قریب ہے کیونکہ وہ اس کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہے، اور ہم کتنے گناہ کر لیں، ہم گناہ صغیرہ کبیرہ سب کر لیں، لیکن اگر ہم دعا کے لیے بیٹھ جاتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں ہمیں کہتے تم نے تو اس ٹائم پہ یہ کیا تھا آپ معافی مانگنے آ گئے، تم نے تو میرے ساتھ وہ کیا تھا آپ معافی مانگنے آ گئے۔ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں بغیر کچھ کہے، کیونکہ وہ اللہ ہے اور اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ لیکن ہم انسان جو ہوتے ہیں، انسانوں سے غلطی ہو جائے، انسانوں سے معافی مانگے، وہ وہاں دیکھ لیں اگلے اگے تو نہ ہوئے تیرے کو ادھر کہتے میں تیرے منہ نہیں دیکھنا، میرا تیرا آج تو رابطہ ختم۔ وہ معافی بھی دے گا لیکن سنا کے